یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی نماز کا صحیح طریقہ۔ ویسے تو تمام مسلمانوں کو نماز کا طریقہ تو معلوم ہوتا ہے اور سب کو نماز کے طریقہ کا علم ہے، مگر چونکہ یہ نماز عید کی نمازیں ہیں، یہ سال میں 2 بار آتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا دھیان نہیں رہتا، اکثر انسان بھول جاتا ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے آپ ذرا کے ساتھ عید الفطر کی نماز کا طریقہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کر لینی چاہیے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ ناف کے نیچے باندھنے کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عید الفطر میں کل 6 زائد تکبیریں ہیں، ان میں 3 تکبیریں زائد جو تکبیریں ہیں وہ پہلی رکعت میں ہے، اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہے، اور پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا کے بعد ایک بار اللہ اکبر کے کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، لٹکانا ہے۔ دوسری بار پھر تکبیر کے کر ہاتھوں کو اٹھائے، پھر ہاتھوں کو چھوڑے۔ تیسری بار پھر ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے کر، اور پھر تیسری بار ہاتھوں کو باندھے۔ باندھنے کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا، اور اونچی آواز میں قرات کرے گا، مبتدی قرات کو سنیں گے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ، ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ آگے رکوع سجدہ وہ ترتیب وہی ہے جو عام نمازوں کی ہوتی ہے۔ پھر جب دوسری رکعت، پہلی رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت میں امام جب کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے قرات کرے گا۔ قرات کرنے کے بعد جو 3 زائد تکبیریں، پہلی رکعت میں امام کی قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں تھی، اور دوسری رکعت میں جو زائد تکبیریں وہ امام کی قرات کے بعد ہے۔ قرات کے بعد امام پہلے تکبیر کہے گا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ دوسری بار پھر ہاتھوں کو اٹھانا، پھر چھوڑ دینا۔ تیسری بار پھر ہاتھوں کو اٹھانا، اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی بار ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ہی آپ نے یا ہاتھوں کو نہ باندھنا ہے نہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور یہاں پر کنفیوژن جو ہوتا ہے، مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو کب اٹھانا، ہاتھوں کو کب چھوڑنا، اور رکوع میں اکثر ساتھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جس تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، کچھ تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، تو اس تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے اس تکبیر میں ہاتھوں کو باندھنا۔ جیسے تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی، ہاتھوں کو باندھ لیا، اس کے ثنا کے بعد پہلی تکبیر کچھ نہیں پڑھنا، دوسری تکبیر کچھ نہیں پڑھنا، تیسری تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے، اس لیے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ تو دعا فرمائیے رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو عید کی قدر کرنے اور عید الفطر کی نماز اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کی زندگی میں بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔